الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہارون الرشید ایک نیک بادشاہی گزرا ہے۔ اس کا ایک بیٹا نوجوان تھا اور یہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر گیا تو نیک بن گیا۔ اب فقیر آدمی تو اپنی گدڑی میں ہی زندگی گزار دیتا ہے۔ اس کا لباس فقیرانہ تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ میرے مہمان بہت سے دیگر بادشاہ لوگ آتے ہیں اور تمہارا لباس جو ہے وہ اس طریقے کا ہوتا ہے، تو مجھے بڑے طعنے سننے پڑتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اس نے اپنے والد کو کہا، ہارون الرشید کو، کہ میں کہیں دور کسی ملک چلا جاتا ہوں جہاں نہ کوئی جانتا ہو کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، نہ اس کو یہ پتہ ہو کہ آپ میرے والد ہیں۔ چنانچہ یہ سفر کر کے کئی دور جو ہے نا چلے گئے۔ اب وہاں ان کا وظیفہ یہ تھا روز کا کہ یہ گارا مٹی اٹھاتے، اس مزدوری کرتے تھے، مستری کا جیسا کام ہوتا ہے۔ اور مزدور بھی عجیب تھے کہ ایک دن مزدوری کرتے، اگر مزدوری اچھی مل جاتی جیسے 8-10 ریال سمجھنے کے لیے، تو اسی میں ہی ایک ہفتہ سوا ہفتہ نکالتے، پھر مزدوری نہیں کرتے۔ جب مزدوری ختم ہو جاتی تو پھر دوبارہ جاتے۔ تو یہ جس جگہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے تھے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کی گھر کی کوئی دیوار گر گئی۔ اب وہ مزدور تلاش کرنے جب پہنچے تو انہوں نے جب نظر ڈالی مزدوروں پر، اب یہ چمکتا روحانی چہرہ، اور اللہ والے ہی اللہ والے کو پہچانتا ہے، صحیح نگینے کو، ورنہ عام آدمی کو کیا فرق پتا پتھر ہے یا پھر ہیرا ہے۔ تو نظر ایسی تھی، اس نے پہچان لیا اللہ والے۔ لیکن حیران ہوا کہ مزدور لگ تو نہیں رہا، تو آ کر کہا کہ بھائی مزدوری کا کام ہے، آپ کریں گے؟ کہا بھائی بالکل کروں گا، اسی لیے تو بیٹھا ہوں۔ کہا اچھا پیسے طے ہو گئے؟ کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ میں آپ کے گھر سے کوئی کھانا پینا نہیں کروں گا، بس مزدوری طے ہو گئی، اب وہ میرا بدل پورا ہو گیا، مجھے اور کچھ آپ کے گھر سے نہیں چاہیے۔ دوسرا، نماز کا وقت ہو جائے گا نا تو پھر میں مزدوری چھوڑ دوں گا، میں نماز پہلے پڑھوں گا۔ اور ہاں، آپ یہ پریشان نہیں ہوں کہ میں آپ کو لگے کہ آپ کا کام پورا نہیں کروں گا، کام میں پورا کر دوں گا، وہ کوئی مسئلہ ہے۔ انسان کو یہی پریشانی ہوتی ہے نا، جیسے ماشاءاللہ ہمارے ہاں بھی اچھے بھی مزدور ہوتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ اچھے بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ جو بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں نا، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ جو لوگ واسطہ ان کا پڑتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اس لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ پہنچ گیا گھر لے کے، دکھا دیا بھائی یہ والی دیوار ہے سر، اور ان کو کوئی کام تھا تو یہ چلے گئے، اس کو مزدوری پہ لگا کے اپنے خادم کو سمجھا دیا بھائی ایسے ایسے کام کریں گے تو آپ دیکھ لینا ساتھ۔ کہتے ہیں جب شام میں وہ واپس آئے نا تو حیران ہو گئے کہ وہ ایک دن میں یہ سارا کام کر کے اپنی مزدوری لے کے چلا گیا۔ حالانکہ وہ کہنے لگے یہ تو 10 مزدوروں کا کام تھا، میرے تو ذہن میں تھا یہ 1 ہفتے میں جا کے پورا کرے گا، ایک دن میں کر گیا، ضرور کوئی ماجرا ہے۔ اب کہتے ہیں اگلے دن پھر چلے گئے اس کو ڈھونڈنے، اب وہ وہاں تلاش کیا نہیں ملا، دوسرے دن چلے گئے، تیسرے دن، اب دوسرے مزدور دیکھ رہے ہیں۔ ایک نوجوان نے پوچھا حضرت آپ روز آ جاتے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا بھائی وہ نوجوان لڑکا تھا خوبصورت چہرے والا، اس کو دیکھ رہا ہوں مل نہیں رہا۔ کہا وہ تو ہفتے میں 1 دن آتا ہے صرف، فلاں دن آئے گا، اس دن آپ آ جائیں۔ یہ آ گئے اس دن، اب وہ اس دن بھی نہیں آیا، معلوم کیا پتہ چلا جی وہ تو سخت بیمار ہے۔
گھر معلوم کیا، روڈ کنارے کرتے کرتے پہنچ گئے اس کی جھوپڑ میں، دیکھا کچی اینٹ ہے، اس پہ سر رکھا ہوا ہے اور بدن بالکل تپ رہا ہے گرم۔ جب قریب پہنچ گئے تو کہا دیکھیں میں آپ کو تو نہیں جانتا، لیکن اب آپ نے میری تجہیز و تکفین کا معاملہ کرنا ہے، یہ میرا کفن ہے اور یہ قرآن پاک ہے، یہ آپ نے میرے والد کو، اور یہ خط ہے ہارون الرشید ان کو پہنچانا ہے۔ اس نے کہا وہ تو بادشاہ ہیں، وہ کہاں سے میری بات سنیں گے یا مجھ سے ملیں گے، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کہا نہیں، وہ آپ نام لیں گے نا، میں بادشاہ کا بیٹا ہی ہوں، وہ ضرور آپ کو فوراً بلا لیں گے۔ کہتا ہے میں حیران، سکتہ طاری، اس کا انتقال ہو گیا میرے سامنے۔ اب میں اس کو تجہیز و تکفین کی اور پھر نماز جنازہ کے لیے، اب بستی ہے کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا۔ جب جنازے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں تو کہتے ہیں ایسا رش لگ گیا، جیسے کہیں آپ چینی پھینک دیں تو کیسے رش لگتا ہے۔ اور نیک لوگوں کے تو جنازے میں لوگ خود چاہتے ہیں کہ یہ الٹ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جاتی ہے، ورنہ تو حدیث میں آتا ہے نا 40 مومن کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب ایک رش لگ گیا، ورنہ امیر زادوں کے تو جنازوں میں ہم نے دیکھا 3 صفحے مشکل سے، کرائے کے لوگ بھی لے آؤ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنازہ ہو گیا، پھر دفنا کے وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، جا کے جی جیسی پیغام اندر پہنچایا فوراً بلوا لیا بادشاہ نے، بھئی جلدی آ جاؤ، تو میرا بیٹا تھا۔ خط دے دیا اس کو، قرآن پاک دے دیا، کہا ہاں یہ قرآن میں نے اس کو دیا، تو وہ بھی دیکھو اس نے واپس لوٹا دیا۔ میری بادشاہی سے اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور خط جب پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ دنیا میں کہیں ایسا نہ ہو یہاں کی رونق آپ کو پھنسا دے، اور یہاں کا مال بھی ختم ہونے والا، یہاں کی جائیداد بھی ختم ہونے والی، یہاں کا وقت بھی ختم ہونے والا، اور آج جس جنازے کو تم کندھا دے رہے ہو کل کو اسی کندھے کی جگہ تم خود موجود ہوگے، تو کہیں اس گھبراہٹ میں پریشانی میں وقت مت ضائع کر دینا۔ کہتے ہیں ہارون رشید پسینہ پسینہ ہو گیا اور ہائے اس کے دل سے نکلی۔ کہتے ہیں پھر اس کی قبر پہ اس کے ساتھ خود سفر کر کے گیا۔ کہتے ہیں قبر پہ جیسے ہی پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی جو ہے نا گر گیا، یہ جیسے انسان کی ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے نا، اور رونے لگ گیا زاروں قطع، کیونکہ اولاد کا صدمہ تو ہوتا خطرناک ہے۔ کہنے لگا کہ میرا بیٹا تو زندگی میں بھی مجھ سے آگے نکل گئے اور موت میں بھی مجھ سے آگے نکل گئے۔ موت کا وقت تو ہمیں سمجھ آ رہا تھا ہمارا ہے، تو جوانی کے اندر تم اس موت میں بھی ہم سے آگے بڑھ گئے، اور رونے لگا۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، اولاد تو دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ بہرحال یہ واقعات ہیں دنیا کے، ہمیں سبق کے لیے دیے جاتے ہیں کہ ہمیں سبق حاصل ہو، ہم اپنی موت کی تیاری موت سے پہلے کریں۔ وہ انسان سمجھدار ہے جو اپنی موت کی تیاری موت سے پہلے کر لے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی مسلمان بیمار حال ہیں سب کی یا اللہ سب کو صحت شفا کامل عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ تنویر بھائی ہیں اللہ، دونوں کا نام تنویر ہے، ان دونوں کا یا اللہ ایک ہی مرض ہے دماغ کا، یا اللہ ان کو اس سے صحت یابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ صحت والی، عافیت والی، رحمتوں اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں تمام کو صحت یابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے پڑوس میں بھی ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔